अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। आज एक ड्रानी कहानी की बात करते हैं, बल्कि ड्रानी कहानी नहीं, ये मेरा ही हॉरर एक्सपीरियंस है जो कि हम लोगों के साथ पेश आया था, बिल्कुल सच्चा। और इसमें किसी भी किस्म की कोई भी बात मैंने खुद से नहीं बनाई हुई। तो ये तब की बात है जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और मुझसे छोटा भाई जो है वो 9th में था, और यानी कि हम सब छोटे छोटे ही थे। तो इस तरह से था कि मेरे अब्बू को जो जॉब थी, वो मेरे अब्बू काम करते थे स्कूल में। तो उनको स्कूल की तरफ से एक अपार्टमेंट सा मिला हुआ था, जिसमें ये था कि पूरा अपार्टमेंट था, 2 कमरों का अपार्टमेंट था, किचन और वॉशरूम था, और जो उसकी छत थी वो एल्युमिनियम की थी। तो उसका ये होता था कि कोई भी चलता था या कोई भी जो है बाहर भी इवन के दौड़ा होता था, हम लोग को यूँ लगता था जैसे छत पे कोई चल रहा है। तो होता क्या है कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो अलग रूम में सोया करते थे, और हम लोग जो है वो अलग जगह पर बैठ के सोना क्या था, हम लोग सारी रात बस मस्तियां करते थे, शोर शराबा करते थे। जैसा कि आपको पता है कि जो ये एज होती है उसमें बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो हम लोगों में भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि पेरेंट्स का सोने का वेट करते थे कि कब पेरेंट्स सोएं, और उसके बाद पूरी रात के लिए हम लोग शोर करें। अब जो हमारा घर था वो इस तरह से था कि रूम्स थे, साथ में एक वॉशरूम था, साथ में किचन था, और सामने बहुत 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 खुली जगह थी। यानी कि आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सहन जिस तरह से होते हैं पाकिस्तान में, तो उस तरह से जो है, हम पाकिस्तान में नहीं थे, हम थे सऊदीया में, ताइफ में। तो बहुत ही खुला सा हमारा जो है सामने ग्राउंड टाइप का सहन था। अब ताइफ के बारे में ये कहा जाता है कि जितने जिन्नात ताइफ में हैं वो पूरे सऊदीया में या किसी और जगह पर नहीं है। लेकिन ये है कि जो वाकया हमारे साथ हुआ, वो हमारा यकीन तो नहीं उसने बनाया कि जिन्नात होते हैं, नहीं होते, लेकिन उसने हमें डरा के जरूर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं कि रात के 11-12 बजे, समर वेकेशन थी, तो रात के 11-12 बजे तक जो है मैक्सिमम हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बैठते थे, और उसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते थे। तो जैसे ही वो सोने के लिए गए हैं, हम बहन भाई बैठ गए हैं और हम लोगों ने बातें शुरू कर दी। बातें हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल बातें हमने शुरू की, और नॉर्मल बातें करते करते हम लोग एकदम से डरावनी कहानियां, आपको पता है कि बचपन में वैसे भी डरावनी कहानियों का बहुत शौक होता है बच्चों को, तो हम लोग एकदम से डरावनी कहानियों की तरफ आ गए। हम लोगों ने डरावनी कहानियां शुरू कर दी कि फलां कहानी में ऐसे हुआ था, फलां कहानी में ऐसे हुआ था, और ये करते करते आधी रात गुजर गई। टाइम का हमें बिल्कुल नहीं पता चला, और आई थिंक कि अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आई थिंक कि अगर 12 बजे अम्मी अब्बू सोने के लिए गए थे तो 2-3 तो बज ही गए थे जब ये वाकया हुआ। हम लोग बातें कर रहे हैं, हम शोर कर रहे हैं। 2 दफा तो अब्बू आए हैं और अब्बू ने आके हमें थोड़ा सा डांटा है कि तुम लोग जो है सोते क्यों नहीं हो, सो जाओ, आधी रात हो गई और तुम लोग को नींद क्यों नहीं आ रही। तो जैसे अब्बू चले जाते थे, हम लोग जो है फिर अपनी शुरू कर देते थे बातें, फिर हम लोग हंसना मजाक करना शुरू कर देते थे। अब आधी रात का टाइम है, आई थिंक 2-3 इसके दरमियान का ही कोई टाइम होगा। एकदम से हम लोग बातें कर रहे हैं अपना, और एकदम से हमें आवाज आती है हील की, टक टक टक। हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, एक दूसरे का मुंह हम देख रहे हैं। कहां से आवाज आई है मुझे नहीं पता, कहां से आवाज आई है मुझे नहीं पता। यही हम लोग देख रहे हैं, और एकदम से हम चुप हो गए, क्योंकि इतना तो हमें पता था, मेरी जो मदर हैं वो आधी रात को हील वाला जूता क्यों पहनेंगी। हम बहनों में से कोई भी, हम तो उस टाइम बच्चे थे, तो हम लोगों में से भी कोई जो है हील वाला जूता नहीं पहनेगा, और अगर हमने पहना भी होगा तो हम चलते हुए नजर तो आएंगे। वो जो आवाज आ रही है वो आ तो रही है, लेकिन किसी ने वो जूता नहीं पहना हुआ। मदर जो है वो सो रही हैं, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। हम सब एकदम से चुप हो गए, क्योंकि अब हम लोग ध्यान दे रहे थे कि ये आवाज जो आ रही है बाहर से तो नहीं आ रही। तो वो आवाज भी आना बंद हो गई। ओके ठीक है, हम लोग को लगा कि शायद वैसे बाहर से कोई गुजरा है, तो इसलिए हमें ये आवाज आई है। हम लोगों ने फिर से मस्ती शुरू कर दी, हम लोगों ने फिर से बातें शुरू कर दी, और फिर एकदम से हमें आवाज आई है टक 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 टक। यानी कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कोई एकदम से तेज हो गया है, और आवाज हमें पता चल रहा है, बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल रहा है कि सहन से आवाज आ रही है। अब हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग उठ के जाएं और हम लोग देखें कि सहन में कौन है कौन नहीं, क्योंकि लाइट्स ऑफ हैं, बिल्कुल पूरी तरह से ऑफ है। आपको पता है कि हम देसी घरों में इस तरह से होता है कि
جس روم میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں بس وہی کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے رات کو، ورنہ ہم لوگ کچن اور باہر کی جو لائٹس ہیں وہ آف کر دیتے ہیں. اب ہمیں ہمت نہیں پڑی، دروازہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے لیکن اس کے سامنے صرف اور صرف اندھیرا ہے، پوری طرح سے اندھیرا. اور ہم سب بہن بھائی اب چپ چاپ بیٹھے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں. کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہے؟ کیا ہم امی نے کچھ کیا ہے؟ کیا امی باہر کی جانے لگی ہیں؟ اس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہیں. پھر ایک دم سے وہ جو آواز ہے، وہ ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایلومینیم کا چھت تھا، ادھر سے آواز آنے لگی ہے. یعنی ہمیں یوں پتہ چل رہا ہے کہ اوپر کوئی ہے جس نے ہیل پہنی ہے اور ٹک 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 چل رہا ہے. مزے کی بات یہ کہ اوپر کچھ بھی نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ اوپر کوئی اور فلور تھا، ایسا نہیں کہ اوپر کوئی رہتا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں. اوپر صرف چھت تھی اور چھت کے اوپر کھلا آسمان تھا. اور سعودیہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان کی طرح سے نہیں ہوتا کہ سیڑھیاں لگی ہوں اور کوئی بھی اوپر جا سکتا ہے. سعودیہ میں اس طرح نہیں ہوتا. اب ہم لوگ بہت ہی چپ کر کے نا بیٹھ گئے کہ اب ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے اور ہمیں آواز نکالتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. تو وہ آواز پھر تھوڑی دیر میں یوں شروع ہوگی جیسے کہ چھت کے اوپر نا کوئی جیسے بھونچال نہیں آ گیا اس طرح سے. شوز کی آواز بھی ہے، ساتھ میں شاپر کی آواز بھی ہے، کھڑ 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 ٹک 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 اس طرح سے آواز آ رہی ہے. ہم لوگ چپ چاپ بہن بھائی سارے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب ہم کیا کریں. اور ہم اتنا ڈر گئے تھے کہ ہماری آواز نہیں نکل رہی. ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کر پا رہا کہ ہم اپنے پیرنٹس کو آواز دے سکیں یا اپنے پیرنٹس کے پاس بھاگ کے جا سکیں. فون کا وہ ٹائم نہیں تھا، اس ٹائم موبائل فونز نہیں تھے. اب ہم کیا کریں کیا کریں. تو اتنے میں میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ ٹائم تو دیکھو کہ کیا ہوا ہے. تو میں نے ٹائم دیکھا تو فجر کے پاس ٹائم ہو گیا تھا. تو میں نے اسے کہا فجر کا ٹائم ہو رہا ہے. تو کہتا ہے کسی طرح سے جو بھی اب وہ چیز ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ کیا چیز ہے، لیکن پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں اب شور نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے شور کی وجہ سے وہ جو چیز ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہو، کیونکہ جب ہم شور کرتے تھے تبھی ٹک 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 کی آواز آتی تھی ہیل کے چلنے کی، اور جب ہم رک جاتے تھے وہ آواز بند ہو جاتی تھی. تو اس نے کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے شور سے یہ جو کوئی چیز ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہو. تو ایک تو ہمیں شور نہیں کرنا اور دوسرا چپ چاپ اذان کا انتظار کرو، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ جو اس طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں اپنے آئی ڈونٹ نو اپنے کاموں کو یا کیا. اب ہم لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے کیونکہ ہمت تو ویسے بھی ہم لوگوں میں ختم ہو گئی تھی. ہم سے بولا نہیں جا رہا، ہم میں سے کسی بھی بہن بھائی سے کچھ نہیں بولا جا رہا. ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، سارے بہن بھائی ایک دوسرے کے اندر گھس کے اور بلینکٹ اوڑھ کے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے ہمارے ڈور ہے، ڈور کے باہر ڈور کھلا ہوا ہے اور ڈور کے باہر صرف اور صرف اندھیرا ہے. ہم میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم لوگ باہر دیکھ سکیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے دیکھا ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہو جو ہمیں دیکھ لے، یا کسی چیز کی آنکھیں ہمیں نظر آئیں، یا کوئی چیز ہماری طرف آ جائے. کیونکہ وہ آواز اتنی ریئل تھی اور اتنی لاؤڈ آواز تھی، میں اپنے ورڈز میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی. اس آواز نے ہم بہن بھائیوں کو ڈرا کے رکھ دیا تھا. اینیویز پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے اور ہلکی آواز میں ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ بچے تھے تو اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں تھا. ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لو، قرآن کا آیات پڑھو، آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی اگر تمہیں آتی ہے تو تم پڑھ کے ہم سب پہ پھونک دو. اس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں. تو وہ جو چیز ہے وہ بالکل اب کوائٹ ہے. اور اس کے بعد پھر فجر ہو گئی، فجر کی اذانوں کی آواز آئی ہے. ہم لوگوں کو ایسے لگا کہ ایک دم سے ہم بہن بھائیوں میں ایک طاقت سی آئی ہے اور ہم لوگ ایک دم سے فریش ہوئے ہیں. ایک دم سے ہم جیسے کسی چیز نے ہمیں جکڑا ہوا تھا، ڈر میں ہم تھے. تو جیسے اذان کی آواز ہے ہم سارے جو ہیں ایک دم سے ایکٹیو ہوئے ہیں. ایک دم سے ہم اٹھ کے بیٹھے ہیں. ہم سب نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ جو بھی ہم اکٹھے باہر جائیں گے، لائٹ آن کریں گے اور ہم سب نماز پڑھیں گے. اور ہم واقعی ہی سارے اکٹھے جو ہے باہر گئے ہیں اور جلدی جلدی ہم نے جا کے ہمت دیتے ہوئے ایک دوسرے کو بولتے ہوئے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ تھا کہ اگر ہم بولیں گے نہیں تو وہ چیز ہمیں پکڑ نہ لے. بچپنا تھا نا. لائٹ ہم نے آن کی ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو پھر سے آواز آئی ہے واش روم میں، کسی کی واش روم میں پانی گرنے کی ہمیں آواز آئی ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں. بہت ہی زیادہ، کیونکہ امی ابو کمرے میں سو رہے ہیں،
ہم لوگوں نے لائٹ آن کی ہے اور ابھی واش روم ہم سے تھوڑا سا دور ہے, کیا کریں. میرے بھائی نے کہا کہ یار ارم آرام سے اندر بیٹھتے ہیں. امی ابو فجر کے لیے اٹھتے ہیں, وہ جب اٹھیں گے نماز کے لیے اٹھیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. ابھی ہم لوگ آرام سے اندر بیٹھتے ہیں, کیونکہ اگر ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھی چیز ہو اور وہ اب وضو کر رہی ہو, واش روم سے اگر پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے, تو ہم لوگ آرام سے اندر جاتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں امی ابو کے اٹھنے کا. تو ہم سارے بہن بھائی چپ چاپ جا کے اندر بیٹھ گئے ہیں. نیند نہیں کسی کو بھی آ رہی, کیونکہ ڈر تھا. ایسے لگ رہا تھا دل اس طرح دھک دھک ہو رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا دل, ابھی جو ہے کچھ ہونے والا ہے. اب ہم دعا کریں یا اللہ امی یا ابو میں سے کوئی اٹھ جائے اور بس کسی طرح سے وہ اٹھ جائیں اور اٹھ کے ہمیں بھی اٹھائیں کہ چلو بھائی اٹھو نماز. میرے ابو کی عادت تھی کہ وہ جو ہے اٹھایا کرتے تھے, امی کی عادت تھی کہ اٹھاتے تھے جب خود اٹھتے تھے کہ چلو بھائی اٹھو نماز پڑھو. تو اللہ اللہ کر کے پراپر دیکھیں اس پانی کی آواز آتی رہی ہے. اب وہ پانی کس چیز کا تھا, کیا آواز تھی یہ نہیں ہمیں پتا, وضو کرنے کی آواز تھی یا وہ چیز واش روم یوز کر رہی ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, لیکن پانی کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد ختم ہو گئی. تو جب اذانیں ختم ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے نماز کا ٹائم پاس جب آ رہا تھا, تو پھر جو ہے امی اور ابو دونوں اٹھے ہیں, کیونکہ ابو جو ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے, امی گھر میں اٹھ کے پھر امی آئی ہیں. اور ہم نے امی کو کہا, ہم نے کہا امی آپ تھی واش روم میں؟ امی کہتی نہیں تو میں تو ابھی اٹھی ہوں اور تم لوگ کو اٹھانے آئی ہوں. ہم نے کہا اور ہیل کی آواز کیا رات کو آپ کو بھی آئی تھی؟ امی کہتی کون سی ہیل کی آواز؟ ہم نے کہا چھت پر کوئی چیز دوڑ رہی تھی اور ایک دم سے کھڑ کھڑ ہوئی تھی, وہ آواز آپ کو بھی آئی؟ امی اور ابو کو کچھ بھی نہیں پتا. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ آواز کیا تھی کیا نہیں تھی, کیونکہ ہم لوگوں نے وہ آواز بہت ہی کلیئرلی اپنے کانوں سے سنی ہے. آج بھی ہم لوگ بہن بھائی جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم سب کو وہ آوازیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہیں. وہ ہیل کی آواز, وہ کھڑ کی آواز, وہ سب کچھ ہمیں بہت اچھے طریقے سے آج بھی یاد ہے. لیکن مزے کی بات یہ کہ اتنا شور ہوا میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں پتا. اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ ایک ہارر ایکسپیرینس تھا جو مجھے یاد آیا اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. تو بس اپنا خیال رکھا کریں اور صبح شام اپنی سیفٹی کی دعائیں پڑھتے رہا کریں, اپنے اوپر پھونکتے رہا کریں. تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.